من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 ہے جو یہاں ہم نے آج تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر. خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں. اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں ان اکون اول المسلمین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے لأن اکون اول المسلمین، کہ میں بھی سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں. یقیناً جو نبی ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہی مسلمان ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہوتے ہیں. باقی سارے کے سارے لوگ تو اس نبی کے حکموں کے مطابق پھر عمل کرتے ہوئے آتے ہیں. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں ڈروں اپنے رب سے. انی اخاف، کہ میں ڈروں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. یعنی اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو مجھ کو بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی بڑے دن میں پکڑ ہوگی. یہ تعلیمات تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی. اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھ کو بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، تو امت کے لیے تو بدرجہ اولا یہ حکم ہے
کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہ کرے. اگر نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالی سے اس نافرمانی کی توبہ کرے، معافی مانگے اللہ رب العزت. پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ اعبدو، اللہ ہی کو میں پوجتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں اللہ کو پوجتا ہوں مخلصا لہ دینی، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر، کوئی شرک اس کے اندر نہیں، کوئی چیز اور اس کے اندر نہیں. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کسی کام میں نہ کریں. دیکھو غیر اللہ کے شریک ہونے کا تو ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت ہی غیر اللہ کی کریں، بتوں کی نعوذ باللہ کریں. یہ بات تو مسلمانوں سے بعید نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں بعض اوقات بدعقیدگی آ جاتی ہے. بدعقیدگی آنے کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ بعض ایسے طریقے اپنا لیتے ہیں جس کے اندر شرک کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ قبروں پر جا کے مرادیں مانگنا، اپنی قبروں پر جا کے مرادیں مانگ کے آتے، اللہ سے تو مانگ نہیں رہے، قبروں پہ مانگتے ہیں. یا نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں. کاہن کیا کر لے گا، نجومی کیا کر لے گا؟ اس سے پوچھتے بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نجومیوں کو کیا پتا؟ علم غیب صرف اللہ تعالی کے پاس، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں. جب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو در حقیقت کسی نجومی کے پاس جانا، کسی کاہن کے پاس جانا، یہ بھی شبہ پیدا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ آدمی در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو کے ساتھ خالص ہو کے عبادت نہیں کر رہا. کیوں اس کو یہ خیال پیدا ہوا؟ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جاتے ہیں کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس. اگر نجومی یہ کہتے کل تمہاری موت آنے والی ہے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کل نجومی یہ کہتے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا تو کیا کر لو گے؟ تو بھائی کیا کہتے کل بیماری آنے والی ہے تو کیا کر لو گے؟ کسی چیز کو روک تو نہیں سکتے نا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو وہ تو موت آ کر اس کو پکڑ کر ہی رہتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر جو تم مضبوط بالا خانوں کے اندر کیوں نہ موجود ہے تو تم پکڑ کر رہے گی. تو کیا کرے گا وہ نجومی؟ کیا کرے گا؟ نجومی خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ سارے شیطانی حرمیں، یہ ساری شیطانی چیزیں کہ خالص اللہ کے ساتھ خالص ہو کر عبادت کرنا، جس کے اندر کے کوئی شک و شبہ نہ ہو شرک کا، کوئی شک و شبہ نہ ہو غیر اللہ کا. ہر انسان کو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی یہ واقعہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو حکم یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اللہ سے دعائیں کرے، عافیت کی دعائیں مانگے اور صدقہ خیرات کرے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ صدقۃ ترد البلاء، صدقات جو ہوتے ہیں وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ آپ فرما دیجئے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کے خالص، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر، غیر اللہ کی کوئی اس کے اندر کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ میں غیر اللہ کی کوئی ریاض کر رہا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونی. اب اگر تم اللہ کو نہیں پوچھتے، تم اللہ کو نہیں مانتے، تو تمہارا جس کو دل چاہے اللہ کو چھوڑ کر جس کو دل چاہے عبادت کرو اور پھر اس کو مذہبی چکھ لینا. جیسے بے شمار انسان وہ ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو مت کے لوگ ہیں، یہ لوگ شرک کرتے ہیں،
یا بعض شرک نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، ان کی نبوت کے قائل نہیں ہے، ان کی کتاب، ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک اس کے قائل نہیں ہے، تو وہ بھی دار ایمان سے خارج ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تمہیں اگر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، جس کو تم چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر لو، پھر اس کو جو مزہ چکھنا ہے وہ بھی چکھ لینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کو ایک چیز سے باخبر کرتے ہیں، اور وہ ہم سب کے سبق کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل خسارے والے لوگ وہ ہیں، اصل نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں، الذین خسروا انفسهم واہلیہم، جنہوں نے خسارہ کیا اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن۔ اللہ سن لو یہ بات، ذالک هو الخسران المبین، اصل خسارہ یہی ہے۔ جب انسان آخرت میں خسارے میں ہوگا، آخرت میں اس کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں جو محنت کرتا تھا اس کا نتیجہ آخرت میں نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا، اصل خسارہ یہ ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات بتایا۔ دنیا میں جو نقصانات ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، یہ تو چلتی ہے، یہ اصل خسارہ نہیں ہے۔ اصل خسارہ کیا ہے کہ آخرت میں وہ انسان ہار گیا، آخرت میں وہ دوزخ میں چلا گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، جنت سے پیچھے رہ گیا۔ فرمایا کہ یہ ہے اصل خسارہ۔ اصل خسارہ کیا ہے؟ اور یہ ہے خسران مبین۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، بے شک جو لوگ خسارہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے خسارہ کیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن، اللہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے اصل خسارہ واضح۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا اصل نفع دنیا کا ہے اور اصل خسارہ دنیا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کے نفع یہ بھی عارضی ہیں اور دنیا کے خسارے یہ بھی عارضی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو نقصانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نقصانوں کو پورا فرما دیتے، لیکن اور اس سے پلٹنے کے راستے ہوتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ فرمائے، اگر روز قیامت میں انسان خسارے میں رہ گیا، خسارے میں رہنے کا مطلب یہ کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ دوزخ میں چلا گیا، جنت میں نہ جا سکا، فرمایا کہ اصل خسارہ انسان کا یہ ہے۔ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کہاں دیں گے؟ دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ وہ مغفرت ہو گئی، وہ جنت میں چلے گئے، مغفور لہم ہو گئے۔ وہ ہے اصل کامیاب انسان۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی محنت اس کی کامیاب ہو گئی کیونکہ اس کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اب جنت کی نعمتوں کو کوئی نہیں واپس لے گا۔ دنیا میں تو کوئی نعمت آتی ہے، آج آئی کل چلی گئی، کوئی عہدہ ملا آج ہے کل نہیں ہے، کوئی مال آج ملا کل نہیں ہے، لیکن دنیا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، جنت میں بھیجیں گے، اس کو کوئی واپس نہیں لے گا، وہ دائمی ہوگا۔ اور جو انسان آخرت میں پیچھے رہ گیا، جنت نہیں ملی، دوزخ ملی، وہ دائمی خسارہ ہے، ہمیشہ رہنے والا خسارہ ہے۔ اصل خسارہ وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کے امتحان میں وہ انسان ہار گیا، وہ انسان ناکام ہو گیا۔ ہم دنیا کے کامیاب لوگ کن کو شمار کرتے ہیں؟ یہ بل گیٹس ہے، وہ بڑا کامیاب انسان ہے اس لیے کہ اس نے اتنا $1 ٹریلین کما لیے تھے۔ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، وہ جناب ایمیزون کمپنی کا مالک ہے، اس نے اتنے ملین اور $1 ٹریلین کما لیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہے نا جی، کیوں؟ اس لیے کہ دولت زیادہ ہے۔ دولت کے اوپر تو کامیابی کا اللہ نے معیار ہی نہیں رکھا۔ دولت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
اگر دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبیوں کو دولتوں میں نہ تول دیتے، دنیا جہاں کی دولت کے ہاتھوں میں لا کر ڈال دیتے۔ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، بڑے بڑے نام آتے ہیں، بڑے بڑے رؤسا کے نام آتے ہیں، دولت مند، کھرب پتی، ارب پتی، لیکن آج عبرت کے نمونے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ان کا نام عزت سے لینے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دولت، یہ عزت، یہ منصب، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ نے دی، اللہ نے واپس لے لی۔ اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو جس طرح گزر گیا سو گزر گیا اس کا معاملہ، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، جیسا تھا نکل گیا، کوئی اچھے حال میں گزر گیا، کوئی برے حال میں گزر، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی سے نوازا، اس کو جنت دے دی، تو گویا کہ دنیا کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، روز قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا تو کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں، یوم یفر المرء لبنیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں اپنے بچوں کو نہیں پوچھے گی، بھائی اپنے بھائی کو نہیں پوچھے گا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، سارے رشتے دنیا کے سب ختم ہو چکے ہوں۔ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ بھی ہمیں نہیں پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں پوچھوں۔ اتنی پریشانی کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہوگا جس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت نامہ اعمال انسان کو مل رہے ہوں گے۔ اس وقت اب فیصلہ ہوگا دائمی زندگی کا۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں عارضی، دنیا کی راحت عارضی، آرام عارضی، عہدے عارضی، مال و دولت عارضی، دنیا خود عارضی، سب ختم ہو جانا ہے، کچھ باقی نہیں رہنا، انسان ختم ہو جائیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے۔ جب جنت اور دوزخ آخرت یقینی ہے، تو جب اس یقینی مکان کی چابیاں ملنے والی ہوں گی، اس جنت کے ٹکٹ ملنے والے ہوں گے، اس جنت کے پروانے ملنے والے ہوں گے جس میں اب ہمیشہ گھسنا ہے، اب پھر پلٹنا نہیں ہے وہاں سے، دوزخ ہے تو دوزخ ہے، جنت ہے تو جنت ہے، تو بتاؤ کتنی پریشانی کا وقت ہوگا۔ وہ ہے اصل وقت۔ فرمایا کہ جس انسان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ ناکام ہو گیا، وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اب اس کا فیصلہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے، ہم لوگ اپنے اعمال کی فکر کرتے نہیں، دوسروں کے اعمال کی اتنی فکر ہے کہ دوسرا کر کیا رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، کر کیا رہا ہے، اپنے بارے میں کوئی ہوش ہمیں نہیں۔ حالانکہ جس سوال اور جواب ہم سے ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں، وہ دوسرے کے بارے میں تھوڑی ہوگا ہم سے کہ دوسرے نے کیا کیا۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا، یہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے آیت ہے۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک اصل خسارہ یافتہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن خسارے میں رہ گئے، وہ ہے خسارہ، جنہوں نے خسارہ کیا اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن، اس دن وہ خسارے میں، نقصان میں، وہ ہمیشہ نقصان میں۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے اصل واضح نقصان، اصل واضح خسارہ یہی ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے، جن کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے، یا کہتے ہیں چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی ان کے۔
اتنا مصیبت کا وقت، اتنی مصیبت کا وقت، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کبھی شکل بھی نہ دکھائے اسے۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر بھی کیا ہوں گے؟ آگ کے انگارے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آنکھوں کے شعلے اور انگارے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اسی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقون، تم لوگ ڈرو، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو، بداعمالیوں سے ڈرو، فسق و فجور والی زندگیوں سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے سے ڈرو۔ یہ ایک چیزیں وہ ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہیں۔ جب انسان معصیتوں میں ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اور طرح طرح کی معصیتوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے گناہ کرنے میں، کیونکہ پابندی کوئی نہیں ہوتی نا، آزادی ہوتی ہے ہر طرح کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں تو پابندیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، حکم کو پورا کرنا مشکل بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن آزاد زندگی یہ آدمی کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر مزے بھی آتے ہیں۔ تو لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے، سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں اتنے سرور محسوس ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اللہ نے کیسا سکون اور سرور رکھا ہے۔ وہ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے، موسیقی روح کی غذا، جملہ ہم نے سنا ہے نا کہ ہم بڑے فریش ہوتے ہیں، بڑے تر و تازہ ہوتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے جب میوزک سنتے ہیں، موسیقی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی۔ اس میں حضرت نے بہت ساری احادیث لکھی موسیقی کے حرام ہونے پر۔ اس میں ایک حضرت نے لکھا کہ جو لوگ میوزک سنتے ہیں، الامان والحفیظ، اس میں ایک حدیث لکھی کہ موسیقی انسان کے اندر منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزے کو پیدا کرتی ہے، اس طرح منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں لکھی، میوزک حرام، اتنے سخت برا۔ حضرت نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا، حضرت نے لکھا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس امارہ کی غذا ہے۔ نفس امارہ وہ جو نفس انسان کو گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، کہ اس کی غذا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ نفس کی غذا تو سکون، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں میوزک سے سکون ملتا ہے، میوزک سے کہاں سکون ملتا ہے؟ حضرت نے لکھا کہ سکون تو اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور تجربہ کر لو، میں لوگوں سے کہتا ہوں نہیں مانتے، تجربہ کر لو۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو، جتنا سکون آپ کو نماز سے ملتا ہے ہر انسان جانتا ہے۔ ڈپریشن کی سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ ڈپریشن کے لوگ دوائیں کھاتے ہیں نا، پرسکون مقامات اور اچھے مقامات کی سیروں کو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، جو سکون اس سے نصیب ہوگا بڑی سے بڑی گولی سے نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی کیا نصیب ہوتا ہے؟ دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں ہیں در حقیقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائی۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، فرمایا جو لوگ کے شیطان سے بچتے ہیں، جو لوگ کے شیطانوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ ایعبدوھا، کہ ان کو پوجیں، شیطانوں کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں، شیطانوں کی بات ماننے سے بچتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے سے بچتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی نہیں مانی،
وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی پوجا نہیں کی اور شیطان کے پیچھے نہیں چلے، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول، جو لوگ کے دیکھو شیطان جتنی یہ چیزیں ہیں نا شیطانی اعمال ہے، گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں یہ شیطان کے اعمال ہیں، گناہوں کی طرف چیزیں دیکھنے والی جو ہیں وہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں۔ شیطانی اعمال کا مطلب یہ کہ بے شمار دنیا کی چیزیں جو گناہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ ساری کی ساری شیطان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک انسان ہے وہ ان باتوں کی طرف جاتا نہیں، ایک انسان ہے وہ ان چیزوں کی طرف جاتا نہیں ہے، شیطان کے پیچھے چلنے سے وہ بچتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انسان رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ انسان متوجہ ہوتا ہے، تو فرماتے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، آپ بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ جو آیت ہے کہ ہم سب کے لیے بڑی غور و فکر کی دعوت دینے والی آیت ہے۔ فرمایا الذین یستمعون القول، جو لوگ کے باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات آتے ہیں اس کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی وہ پیروی کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے، یعنی جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے اللہ کا اس کو چھان پھٹک کرتے ہیں، چھان پھٹک کرنے کے بعد جب ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ہے اصل بات۔ ان کی آپ نے تعریف کی، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے، دیکھو ایک دم نہیں وہ آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ ہوئے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آئے، جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم، یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہ سوچ سمجھ کے دین کی طرف آئے، فیصلہ کیا انہوں نے حق اور باطل کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت سوچ سمجھ کر آئے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل، حضرت ابو ذر غفاری بہت سوچ سمجھ کر دین کی طرف آئے، اچھے برے کا فیصلہ کیا، سمجھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی فیصلہ کیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ آئی ہیں در حقیقت اس لیے کہ جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر وہ چلتے ہیں اس میں سے جو نیک لوگ ہیں اور اچھی باتوں کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو جن کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور عقل مند یہی لوگ ہیں جو لوگوں نے کہ اللہ کے دین کو اختیار کیا، جن لوگوں نے کہ اللہ کے دین کو کیا کیا، اختیار کیا، اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اللہ کے دین کو اختیار کیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ عقل مند، کیونکہ انہوں نے سوچا سمجھا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ کوئی سوچا سمجھا نہیں اور بس اپنے طور پہ جلد بازی میں فیصلہ کر کے فارغ ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ لوگ کوئی عقل مند لوگ نہیں۔ دیکھو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، جب بھی کوئی آدمی آپ کو دین کا حکم بتائے ایک دم عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لو۔ اب آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، طرح طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ حکم یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے پڑھی بس عمل کر ڈالو، نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک اس بات کی تحقیق نہیں ہوگی، جب تک اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہاں واقعتاً حدیث ہے، پھر آپ عمل کرو۔ بہت ساری حدیثیں میں سامنے سے نظروں سے گزرتی ہیں، اس میں نہ کوئی حوالہ ہے نہ کچھ ہے، اور آنکھیں بند کر کے عمل لوگوں نے کر لیا۔ وظائف کی دنیا آباد ہے، ہر وقت ایک وظیفہ، ہر چیز کا ایک وظیفہ، ہر چیز کا ایک وظیفہ۔
میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے تو اتنے وظیفے نہیں بتائے ہمیں جس طرح آج دنیا وظیفوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ساری دنیا دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ وظیفے پہ ساری دنیا کا گزر بسر ہو رہا، ساری دنیا کا گزر بسر وظیفوں پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہر چیز کو اللہ کے احکامات کو سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی پتہ چلے پہلے تحقیق کرو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں اس بات کا بہت رواج بڑھ گیا، بہت زیادہ رواج بڑھ گیا ہمارے یہاں کا، کہ ہم لوگ ہر چیز سوشل میڈیا پر پرکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد پھر اس کے بارے میں ہم عمل کر ڈالتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور صرف عمل ہی نہیں کرتے بلکہ عمل کرنے کے بعد ہم اس کے مطابق لوگوں کو بھی آگے وہ میسج فارورڈ کر رہے ہو، لوگوں کو بھی وہ میسج کیا کرتے ہیں آگے بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات صحیح نہیں، تحقیق کی عادت ہونی چاہیے، جس طرح اس حدیث میں بیان کیا کہ اس کو اچھے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہلو، یہاں پہ کوئی گارڈ نہیں ہے، سارے گارڈ کھانے پینے میں لگے ہیں، چونکہ میں تفریح پہ لایا ہوں ان کو، یہاں پہ کیا پکنک پہ لایا ہوں، کسی نے لایا ہوا یہاں پہ۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے اچھے لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کو اچھے لوگوں کا دیا، دوسری بات یہ کہ اچھے طریقے سے تحقیق کرتے ہیں، دونوں باتیں مراد ہیں۔ اچھی بات کا پیروی کرنے والے وہ بھی اچھے لوگ ہیں جو ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں کہ ہاں بھئی تحقیق کر کے عمل کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ان کے سامنے آپ مسئلہ بتاؤ، پہلے اپنے بڑے مفتی سے پوچھیں گے، جس طرح آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کا کوئی فیملی کا آدمی ہوتا ہے نا جی، تو انسان کو اپنے فیملی ڈاکٹر سے ہمیشہ کنسلٹ رکھنا چاہیے کہ بھئی میرا فیملی ڈاکٹر اسے پوچھ کے چلے، بہت اچھی بات ہے، یہی کرنا چاہیے۔ لائر ہوتے ہیں، اپنا کاروباری لوگ اپنے لائر ہیں، ان سے پوچھ کر قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے علماء ہوں جو تحقیق پہلے کر لو کہ ہاں جی کوالیفائڈ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، کس ادارے سے وابستہ ہیں، مسئلے ان سے پوچھ کر چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کہا کہ یہ پڑھ لو تو وہ پڑھ لیا، جس نے کچھ بتایا تو وہ پڑھ لیا، جس کے نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ آیا اس پر عمل کر گزرے، جہاں جو بتایا بس اس کے پیچھے ہو لیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے جو وظائف ہیں، میں وظائف کے بارے میں عرض کر دوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وظائف جو ہیں دعا زیادہ اہم ہے وظیفوں کے مقابلے میں، دعا زیادہ کیا ہے اہم ہے، دعا کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے بنسبت وظائف۔ اگر ہر چیز کے لیے وظیفہ ہوتا، ہر کام ساری دنیا کے دھندے وظیفوں سے چل رہے ہوتے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محنت کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی؟ سارے وظائف بتاتے رہتے ساری قوم کو، ساری امت کو۔ آپ نے وظائف کہاں بتائے؟ اکا دکا وظیفے بتائے ہوں گے، چند وظیفے بتائے، لیکن اصل کیا ہے کہ محنت۔ الذین یستمعون القول اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اولئک ھم الغالبون۔ افمن حق علیہم کلمۃ العذاب، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اوپر کہ اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر کہ اللہ کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنا عذاب اس کے اوپر لازم کر دیا۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو دوزخ کی آگ سے چھڑا سکتے ہو؟ افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو دوزخ کی آگ سے چھڑا سکتے ہو؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ کے اپنے رب سے پیچھے بیان آ گیا ان لوگوں کا جو کہ نافرمان ہیں۔ اب یہاں بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمائے جو لوگ کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف،
ان کے لیے بالا خانوں کے اوپر بالا خانے، کمروں کے اوپر کمرے، اللہ تعالیٰ نے یعنی زبردست ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا ہوا. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے کا ڈر کا مطلب یہ کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کے حکم کے موافق ہے یا مخالف. میرا یہ عمل اللہ کے حکم کے موافق ہے یا مخالف. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم کا مخالف ہے تو اس کو کرتے نہیں، اللہ کے حکم کے موافق ہے تو اس کو کرتے. کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے معافیاں مانگتے، اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی لے کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ کہ تقوی اختیار کرتے اپنے رب کا، لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے کمرے رہائش کے، آرام کے، اس کے اوپر کمروں پر مزید کمرے. جیسے جب انسان کہیں جائے اور کمروں کی کثرت ہو، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، مہمانوں کے لیے بھی. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا نہیں. تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وقتی طور پر دنیا میں تو انسان کو مشکلات آتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں در حقیقت انسان کے اجر و ثواب کے اندر اس کا وہ اضافے کا باعث ہوتی ہے، انسان کے اجر و ثواب کے لیے ہوتی ہے. جتنا انسان دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس انسان کو اونچے درجات عطا فرماتے ہیں. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے، دیکھو یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی جو آج ہم نے پڑھی کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، کہ اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے جان اور مال کا خسارہ کرتے ہیں قیامت کے دن. یہ ہے اصل خسارہ. یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے. آج کل ہمارے بچے قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے گھر والے قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت شدید فقدان پڑتا جا رہا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ ہمارے اسکولوں میں اور گھروں میں دین کی تعلیم ختم ہو گئی. دوسرا اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں اردو بولنا اب معیوب سمجھا جانے لگا، ناواقفیت کی دلیل سمجھا جانے لگا، جہالت کی دلیل سمجھا جانے لگا. شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہ ہو، کوئی دنیا میں شاید ایسا ملک ہوگا جو اپنی زبان بولتے ہوئے شرماتا ہو سوائے ہمارے پاکستان. اچھا، جن کی محبت پہ ہم انگریزی بول رہے ہیں وہ ہماری شکلیں بھی دیکھنا نہیں چاہتے، انگریزیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جن کی محبت میں انگریزی بول رہے ہیں وہ نہ اپنے ملک میں داخل ہونے دینا چاہتے ہیں، نہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہماری شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی محبت میں ہم انگریزی بولے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری اب وہ نسل پیدا ہو چکی، اب وہ بڑی بھی ہو گئی، جن کو نہ اردو بولنی آتی ہے نہ اردو لکھنی آتی ہے. تو اپنے علمی ورثے سے، اپنے ماضی سے ہم اب بالکل اپنے نسل کو کاٹ چکے. ہماری نسل اپنے ماضی سے بالکل کٹ چکی ہے، اپنی تاریخ سے کٹ گئی، اپنی ثقافت سے کٹ گئی، اپنے علم سے کٹ گئی. ان کے پاس اب علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں ان کو کوئی زبان بھی نہیں آتی. نہ انگلش صحیح سیکھ پاتے، نہ سیکھ پائی، نہ ان کو اردو صحیح آئی. آپ بات کر لو تو نہ آپ کو کبھی اردو سننے کو ملے گی نہ انگلش سننے کو ملے گی، درمیان کے کچھ عجیب ملغوبہ سی زبان سے بولتے ہیں. تو بھائیو ایسی صورت میں سوچنے کی بات یہ کہ بچوں کو علم آئے گا کہاں سے؟ بچے پڑھیں گے کیا؟ کہاں سے علم حاصل ہوگا؟ جب فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ صاحب ہم فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، ہم فلسطین کی مدد کرنے کو جائیں، ہماری 75% نسل تو ہماری غلام بن چکی ہے، ذہنی طور پر بالکل غلام ہے. نسل ہی وہ تیار ہوئی جو بالکل غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے. ان کے اندر آزادی کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، آزادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم نے کس چیز کا مقابلہ کرنا؟
اس لیے بھائیوں اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، قرآن پاک کی یہ آیت بتائیں، یہ آیت نمبر ہے 15 سورہ زمر کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خسارہ دنیا کا خسارہ اصل نہیں ہے، نقصان اصل خسارہ وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ کہیں اس خسارے کے چکر میں پڑے تو کہیں سب کچھ برباد نہ ہو جائے ہمارا۔ اور جو دنیا کے فائدے، دنیا کے خسارے یہ عارضی ہیں، اصل آخرت کا خسارہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات بتائیں، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائیں، تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، ہم اگر دین پر عمل کر بھی لیں لیکن ہمارے بچے دین پر عمل کرنے والے نہ ہوں، ہمارے بچوں کو دین کی فکر نہ ہو، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ خود بچ جانا بس، نہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو کہ وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اس پر تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ڈگری لے لی، وہ ڈگری لے لی، لیکن بچوں کو دین کی تعلیم کتنی حاصل ہوئی، کتنا ان کو دینی احکامات پتہ چلے، قرآن کے حکم کیا پتہ چلا، دین کیا حاصل ہوا، اس میں نری کورے۔ تو یاد رکھیے ہماری نجات کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، نام اس کا سمیہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا تندرستی عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رب کریم، تمام سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ان پر طرح طرح کے مظالم، پریشانیاں یا اللہ چاروں طرف سے آ رہی ہیں، گھیرا ہوا ہے پریشانیوں میں۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کی جمعیت کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ غرور کو خاک میں ملا دیجیے۔ یا رب کریم تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على